السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محبت سچی ہے تو ان 4 باتوں کو اپنے دل سے پوچھو اور جان لو کیا وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ محبت وہ احساس ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر روح کو چھو لیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر محبت مقدس ہوتی ہے؟ کیا ہر دل میں بسنے والا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ کبھی کسی کی یادیں دل سے جاتی ہی نہیں، سجدے میں نام وہی آتا ہے، آنکھوں میں اشک وہی انسان نکالتا ہے، لیکن کیا یہ اشارہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے؟ آئیے دل سے محسوس کرتے ہیں وہ 4 گہری نشانیاں جو اگر آپ کی محبت میں پائی جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ صرف آپ کے دل کا نہیں، اللہ کے ارادے کا حصہ ہے۔ محبت آپ کو اللہ کے قریب لانے لگے۔ کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایک محبت ہمیں ایسا ہلا دیتی ہے کہ ہم خود کو دوبارہ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ محبت جو صرف پہلے ایک انسان کے لیے ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہمیں اس رب تک لے جاتی ہے جس سے ہم نے بہت وقت سے دوری بنا رکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی محبت کے بعد آپ کی نماز میں خشوع آنے لگے، اگر آپ رات کے سناٹوں میں تہجد کی چادر اوڑھ کر رونے لگے، اگر آپ کی دعائیں صرف دنیا کی نہیں آخرت کی سوچنے لگے، اگر دل میں اللہ کا ذکر سکون اور ٹھہراؤ دینے لگے، تو سمجھ لیجئے یہ محبت زمین کی نہیں عرش والے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ ہر محبت نہیں ہوتی۔ گناہ والی محبت آپ کو صبح کی نماز سے دور کرتی ہے، وہ آپ کے دل کو بے چین کرتی ہے لیکن روح کو سکون نہیں دیتی۔ اس میں خواہشیں ہوتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں، اس میں آنسو ہوتے ہیں مگر توبہ کے نہیں، تنہائی کے ہوتے ہیں، لیکن رب کی بھیجی ہوئی محبت وہ تنہائی میں توبہ کے آنسو لاتی ہے، وہ آپ کی آنکھوں سے گناہوں کی گرد اتارتی ہے، وہ دل کو اس طرح موڑ دیتی ہے کہ اب ہر راستہ صرف رب کی طرف جانے لگتا ہے۔ ایک محبت جو عبادت میں تبدیل ہو جائے، جب ایک انسان کی یاد آپ کو سجدوں میں گرا دے، جب اس کی کمی آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جب اس کی باتیں آپ کی دعاؤں میں سسکیاں بن جائے، تو یقین کر لیجئے وہ محبت اللہ کے نقشے میں ایک وسیلہ تھی، ایک ذریعہ تھی آپ کو اس تک پہنچانے کا۔ کبھی کبھی اللہ ایک محبت دے کر اپنے پاس بلاتا ہے، کیونکہ انسان جب تک ٹوٹتا نہیں رب کو پکارتا نہیں، اور رب جب تک کسی کو اپنا بنانا نہ چاہے اسے محبت کے نام پر توڑتا نہیں۔ محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ محبت آپ کے اندر کے گناہوں سے لڑنا سکھا دیتی ہے، وہ محبت آپ کو حیا اور پرہیزگاری کی راہ دکھا دیتی ہے، وہ محبت آپ کو سجدوں کی مٹی میں گرا دیتی ہے اور اپنے رب کی رحمتوں سے اٹھا دے۔ ایسی محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں کسی ایسی چیز کی طلب ڈالتا ہے جو اسے گناہوں سے نکال کر عبادت کی راہ پر لا دیتی ہے۔ نمبر 2، آپ اس شخص کے لیے دعا کرنے لگے، اسے مانگے نہیں۔ کئی بار محبت اتنی شدت والی ہوتی ہے کہ سجدے میں دل صرف اسی کا نام لیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دل یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے وہ انسان دے دے، بلکہ دل کی آواز بدل جاتی ہے، یا اللہ اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں شامل کر دے، اور اگر نہیں تو اسے اپنی حفاظت میں رکھ، اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔
یہ دعا مانگنا نہیں ہوتا، یہ محبت کی تعلیم ہوتی ہے۔ جہاں عشق اب طلب نہیں کرتا، خیر مانگتا ہے، جہاں محبت اب تصور نہیں کرتی، دعا بن جاتی ہے۔ جب محبت سے زیادہ اس شخص کی بھلائی پیاری لگنے لگے تو سمجھ لو تمہارا دل اب صرف عاشق نہیں رہا، وہ اب ایک دعا گو بن چکا ہے، کیونکہ ہر عشق مانگنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ عشق ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے ذریعے پلتے ہیں۔ وہاں کوئی مجھے چاہیے کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں صرف یہ ہوتا ہے یا رب اسے اپنا بنا لے، چاہے وہ میرے نصیب میں ہو یا نہیں۔ عبادت کی مثال، جس طرح کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے خود بھوکی رہ کر بھی اس کے سکون اور سلامتی کی دعا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب دل عشق کی شدت میں بھی اس کی بھلائی اور سلامتی کی دعا کرتا ہے تو اس محبت کا درجہ عبادت سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اصلی محبت کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص آپ کی زندگی سے چلا بھی جائے پھر بھی آپ اس کے لیے برا نہیں سوچتے، اس کی تباہی کی دعا نہیں کرتے، بلکہ آنکھیں نم ہو کر سجدے میں بس یہی کہتے ہو، یا اللہ میں نے اسے دل سے چاہا تھا اور اب تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اسے اپنا بنا لے، چاہے میری قسمت میں نہ تھی۔ یہ عشق صرف محبت نہیں رہتا، یہ اب تسلیم ہے رب کے فیصلوں کی، جہاں ایک انسان کی جگہ اب اللہ کی رضا زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی جو انسان ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اسے ہماری زندگی سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہم جان سکے ہمارا اصلی سب کچھ صرف اور صرف وہی رب ہے، اور جو محبت آپ کو اس احساس تک لے جائے وہ صرف امتحان نہیں، رب کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ ایسی محبت رب کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل جو کسی کی محبت میں روتا ہے مگر اس کی سلامتی کے لیے سجدوں میں جھکتا ہے تو وہ دل انسان کا نہیں رہتا، وہ دل اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نمبر 3، دوری کے باوجود دل میں تسلی رہنا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ان لوگوں سے جدا کر دیتی ہے جن سے ہمارا دل بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ انسان ہماری دعاؤں میں ہو سکتا ہے مگر حقیقی زندگی میں نہیں۔ اس کی آواز اب سنائی نہیں دیتی، اس کی موجودگی اب محسوس نہیں ہوتی، لیکن عجیب بات یہ ہے دل پھر بھی سکون میں رہتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ دل اب صرف محبت سے نہیں، صبر اور یقین سے بھی بھرا ہوتا ہے۔ وہ بے چینی جو پہلے ہر روز رلاتی تھی اب دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت سے تسلی میں بدل رہی ہے۔ وہ حرامی خیال جو بار بار ذہن کو گندا کرتا تھا اب غائب ہونے لگے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اشارہ ہے، اللہ کا اشارہ۔ تمہارا رب تمہاری محبت کو دیکھ رہا ہے اور اسے سب سے بہتر طریقے سے نبھائے گا۔ جب دل میں محبت ہو مگر اس محبت پر اللہ کا خوف اور تقوی بھاری ہو جائے تو سمجھو یہ محبت مٹی کی نہیں رہی، روح کی ہے۔ ایسی محبت نافرمانی کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ سجدوں میں گرا دیتی ہے۔ جب تمہارا دل کہتا ہے وہ میرا ہے مگر تمہاری روح کہتی ہے اگر اللہ چاہے گا تو ملے گا، تو یہ محبت اب عبادت بن چکی ہے، اور جب عبادت بن جاتی ہے تو اسے کوئی طاقت نہ چھین سکتی ہے، نہ دوری، نہ حالات، نہ تقدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر وہ انسان تمہاری زندگی سے دور ہے مگر تمہارے دل میں نہیں، پھر بھی تمہارے اندر سکون ہے،
رونا کم ہے، سجدے بڑھ گئے ہیں، تجھے اس بات کی نشانی ہے تمہارا رب تمہارے اخلاص کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ اللہ صرف رشتے نہیں جوڑتا، وہ دل بھی شنوارتا ہے۔ وہ محبت کو ایسی شکل دیتا ہے جو دنیا سے نہیں جنت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور آخر میں اگر تمہارا دل محبت میں رب کو نہ بھولے تو وہ محبت نہ صرف پاک ہے بلکہ رب کے نور سے روشن ہے۔ محبت میں تقوی بڑا ہو تو وہ محبت فنا نہیں ہوتی بلکہ رب کے حضور سجدہ بن جاتی ہے۔ نمبر 4، آپ گناہوں سے ڈرنے لگے اور حلال راستے کی تلاش کرے۔ کبھی ایک وقت تھا جب گناہ کرتے وقت ہاتھ نہیں کانپتے تھے، زبان سے جھوٹ نکلتا تھا اور دل میں افسوس نہیں ہوتا تھا۔ حرام رشتے، حرام نظریں، حرام خواہشیں، سب کچھ آسان لگتا تھا، مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہی چیزیں جو پہلے سکون دیتی تھی اب گھٹن دیتی ہے۔ اب ہر قدم اٹھانے سے پہلے دل کانپتا ہے، کہیں یہ اللہ کو ناپسند نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب دل گناہوں سے ڈرنے لگے تو سمجھو اللہ نے تمہیں دیکھ لیا، تمہارے اندر توبہ کی چنگاری رکھ دی اور اب تمہیں حرام راستوں سے کھینچ کر حلال دروازوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں اپنے راستوں پر ہدایت دیں گے، اور اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی گناہ کے موقع پر کہے نہیں اللہ ناراض ہوگا تو فرشتے کہہ اٹھتے ہیں دیکھو یہ محبت اب پاک ہو چکی ہے۔ حلال راستہ آسان نہیں ہوتا مگر اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ حرام کے 100 رشتوں میں نہیں ملتی۔ گناہ سے ڈرنا کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑا عشق ہے رب سے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ مجھے حرام سے بچا لے اور حلال راستہ آسان کر دے تو رب کہتا ہے میں وہ راستے کھولوں گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب تم گناہوں سے ڈرنے لگو تو سمجھو اللہ تمہارے بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو اللہ کی نگاہ میں عبادت بن چکا ہے۔ اگر آپ کو ان 4 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی ملتی ہے تو مایوس مت ہونا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز سے نفرت ہو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہو۔ محبت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے مگر اس کا وقت صبر اور دعا سے لکھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اور یہ بھی دعا کرے یا اللہ اگر میری محبت تیری طرف سے ہے تو مجھے صبر دے، یقین دے اور اس محبت کو حلال بنا، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو اس کی یادوں سے پاک کر دے، مجھے اپنی محبت دے دے جو سب سے مقدس ہے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رائے کمنٹس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔